بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 1552 1550 پر 2 یعنی 1552 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب عبداللہ دانش صاحب ہیں، بھٹکل صوبہ کرناٹکا سے سوال انہوں نے ریپلیس کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سوال میں لکھا ہے کہ یہ سوال میرے ایک دوست محترم ابو زید صاحب کا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جادو کے اثرات انسان پر کیسے ہوتے ہیں اور ہم کس طرح جان پائیں گے کہ ہم پر جادو کا اثر ہوا ہے؟ کیا جادو کے اثرات سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے اور ان کے گھر والے کسی ڈاکٹر سے رجوع ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر دوائیاں بھی دیتے رہتا ہے لیکن مریض کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آخرکار کسی بابا کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہ بابا لوگ ان کو خوب گمراہ کر کے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب عبداللہ دانش صاحب، جناب ابو زید صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، جادو بالکل ہے بلکہ برحق ہے، کیونکہ جادو کا ثبوت قرآن کریم کے اندر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کی آخری دو سورت یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو اسی جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ان دونوں سورتوں کا نزول ہوا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے اور جس چیز کے اوپر جادو کیا گیا تھا اس پر دم کرتے جاتے تو آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا اثر بالکل زائل ہو گیا۔ تو یہ جو جادو کا اثر ہوتا ہے یہ انسانی جسم پہ ہوتا ہے، انسانی جسم پہ بالکل ہوتا ہے۔ انسان جو جادوگر ہوتا ہے وہ جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کو ایسی گروہوں کے ذریعے سے دم، منتر اور کلمات کے ذریعے سے جادو کرتا ہے جو اس کے اوپر جا کر کے اثر کرتا ہے، جیسا کہ امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی والم نمبر 12 پیج نمبر 299 والم نمبر 12 پیج نمبر 290 پر 9 پہ امام ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ جادو ایسی گروہوں، دم، منتر اور کلمات کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جاتا ہے یا جادوگر اس کے ذریعے سے ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس شخص کا بدن اور دل متاثر ہو جاتا ہے جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے اور جادو کا واقعتاً اثر ہوتا ہے، لہذا اس جادو کے ذریعے سے انسان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، بیمار بھی کیا جا سکتا ہے، بیوی کی قربت اور اس کے تعلقات میں اس جادو کے ذریعے سے رکاوٹ بھی ڈالی جا سکتی ہے اور شوہر و بیوی کے درمیان نفرت یا محبت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے اور جادو کے اثر سے انسان مر بھی سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، بیوی سے انسان ملنا چاہتا ہے اس سے رکاوٹ بھی ڈالی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شوہر و بیوی کے درمیان نفرت اور محبت دونوں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اب کسی انسان کے اندر جادو ہے یا نہیں، کیسے پتہ چلے کہ جادو ہے یا نہیں؟ تو جادو کی علامات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اہل علم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جادو کے علامات بھی بیان کی ہیں۔ جادو کے علاج سے پہلے، چونکہ جادو کا علاج کرنا ہوتا ہے لہٰذا یہ ایک مرض ہے اور ظاہر سی بات ہے مرض سے انسان مر بھی سکتا ہے، لہٰذا جادو کے علاج سے پہلے جادو کی پہچان ضروری ہے کہ مریض کو جادو کا اثر ہے بھی یا نہیں۔ تو اس کے لیے اہل علم نے جادو کی کچھ علامات ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، کسی انسان کا اچانک عبادتوں سے دل اچاٹ ہو جائے اور نیک کام کرنے کی رغبت نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اندر جادو کا اثر ہے۔ اولاد، والدین، بھائیوں، دوستوں، شریکوں، شوہر و بیوی میں محبت کا اچانک نفرت میں بدل جانا، شکوک و شبہات کا پیدا ہونا، کسی دوسرے کا عذر قبول نہ کرنا، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو پہاڑ تصور کرنا، شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقی کا پیدا ہونا اور شوہر کبھی اچھا نہ لگنا یا شوہر کو بیوی اچھا نہ لگنا اور جہاں پر کوئی ایک ساتھی بیٹھا ہو وہاں پر جانا پسند نہ کرنا، یہ وہ علامتیں ہیں جس سے جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔
شوہر و بیوی کے درمیان ہم بستری کی خواہش کا ختم ہو جانا، اچانک بیوی سے محبت کا حد سے بڑھ جانا، اس کے بغیر بے صبری اور اس کی اندھی فرما برداری شروع کر دینا، کسی خاص جگہ پر بے چینی، خوف یا گھبراہٹ محسوس ہونے لگنا اور وہاں سے کہیں اور جانے پر اطمینان محسوس ہونا، ہمیشہ سستی اور کاہلی میں مبتلا رہنا، تنہائی کو پسند کرنا، خاموش رہنا اور محفلوں سے دور رہنا، جسم میں کسی جگہ پر ہمیشہ درد رہنا، لیکن میڈیکل چیک اپ کرانے کے باوجود، میڈیکل ٹیسٹ کرانے کے باوجود کچھ وجہ سمجھ میں نہیں آنا کہ کیوں درد ہو رہا ہے۔ انسان سوتا ہو یا جاگ رہا ہو تو اچانک ڈراؤنی آوازیں سنائی دینا، خوفناک خواب کثرت سے آنا، دلوں کے اندر وسوسہ خوب پیدا ہونا، انسان کا ہمیشہ شک و شبہ میں مبتلا ہونا، یہ ساری ایسی علامتیں ہیں کہ اگر یہ علامتیں پائی جائیں تو ممکن ہے کہ انسان کو جادو ہو سکتا ہے۔ تو جب ایسی صورت ہو تو انسان کو چاہیے کہ بالکل شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اپنے اوپر دم کرے، اپنے اوپر دم کر کے پھونکے، سورۃ الفاتحہ پڑھے، معوذتان، معوذات، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھ کر کے دم کرے۔ جبرائیل علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، اس کو پڑھ کر کے دم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اہل و عیال کو جب وہ بیمار پڑتے تو جو دعا پڑھ کر کے پھونکتے وہ دم کر کے پھونکے، یعنی اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا پھر کسی موحد اور متبع کتاب و سنت اگر رقیہ کرنے والا ہو تو اس سے رقیہ کرائے، لیکن ان باباؤں کے پاس جانا اور وہاں پر جا کر کے علاج کرنا، اس میں دو نقصان ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں کے پاس جا کر کے انسان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، جو توحید اس کے دل کے اندر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا انسان اپنے مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ایسے باباؤں کے پاس بالکل ہی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک تو انسان چونکہ ایسے باباؤں کے پاس بالکل جانے سے شریعت نے منع کیا ہے، ایسے معالج کو، ایسے علاج کرنے والے کو تلاش کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کا پابند ہو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کرے۔ باباؤں کے پاس جا کر کے، اوجھاؤں کے پاس جا کر کے، جوتشیوں کے پاس جا کر کے انسان دو طریقے سے برباد ہو جاتا ہے، ایک تو اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور دوسرا جو اس کے مال ہوتے ہیں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔